کبھی کبھی میں نا کسی ٹائم سوچتی ہوں، کسی ٹائم کیا ہر رمضان میں یہ سوچتی ہوں جب میرے بچے آتے ہیں کہ میں نے بچوں کو بلا کے غلطی کی ہے، شاید غلطی تو نہیں کر دی، کیونکہ گھر کا ماحول اتنا کھچا سا تناؤ سا ہو جاتا ہے میرے اور ہسبینڈ اور سوتن کے درمیان نا، مطلب سب کچھ غیر لگنے لگ جاتا ہے، کھچا سا۔ میں آپ لوگوں کو کیسے سمجھاؤں کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور روزہ بھی اچھا گزر رہا ہوگا یا گزر چکا ہوگا، کیونکہ یہ وائس اوور میں ابھی کر رہی ہوں چاند رات کو رمضان کی، آج رات کو کر رہی ہوں، روزہ کل ہے، تو یہ ویڈیو اب میں کل شاید افطاری کے بعد ہی اپلوڈ کروں گی، ٹائم چینج کروں گی اب۔ تو گھر کا ماحول میں محسوس کرتی ہوں یا ہوتا ہے خراب، مجھے نہیں پتہ۔ اچھا، آج کمنٹس آیا کہ ایک سسٹر کا شکر ہے آپ نے یہ باتیں کرنا چھوڑ دی ہیں سوتن والی، تب میں نے ویڈیو دیکھی آپ کی سوتن نے یہ کیا وہ کیا۔ یار میرے گھر کا جو ایسا ماحول ہوگا وہی کنٹینٹ ڈالوں گی یا میں خود سے بنا کے ڈالوں ہیں، مجھے یہ بتاؤ نا۔ جو بات مجھے بری لگتی ہے میں ڈالتی ہوں، جو بات مجھے اچھی لگتی ہے، میرا موڈ بہت اچھا ہوتا ہے وہ میں ڈالتی ہوں، جو کہ آپ لوگ خود نوٹ کرتے ہو۔ جب میرا موڈ بہت اچھا ہوتا ہے تب بھی بہت اچھا ہوتا ہے، اور اچھی باتیں کرتی ہوں، مزاح بھی کرتی ہوں، سب کچھ کرتی ہوں، موڈ سے پتہ چل جاتا ہے، اور جب موڈ نہیں اچھا ہوتا تب بھی موڈ سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو خیر، یہ پیچھے رکشے میں جو میں اور میری بیٹی جا رہے تھے، تو میں نے بتایا تھا نا کہ ایک عورت ملی تھی ہیلپ کے لیے، تو یو کے میں جن کے لیے میں نے کہا تھا آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے پچھلی ویڈیو میں، انہوں نے اس کے لیے پیسے بھیجے تھے میرے اکاؤنٹ میں، تو وہ میں لینے جا رہی تھی، لیکن وہ وہاں کوئی مسئلہ تھا تو انہوں نے وہاں سے بھیج دیے، لیکن میرے تک نہیں پہنچے تھے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ اچھا میں دوبارہ پیسے بیک کر کے دوبارہ بھیجوں گی آج۔ تو وہ میں اور میری بیٹی لینے گئے تھے اس کے لیے کہ روزے سے پہلے دے دوں، کیونکہ پھر وہ کل روزہ ہوگا، تو جاتے ہوئے تو رکشے میں چلے گئے، تو واپسی پہ پیدل آئے تھے، میرے گھر سے کافی دور ہے ATM، تو جنت کب سے پیزا کر رہی ہے، تو میں نے کہا چلو پیزا بھی، چھوٹے 3 پیزے بھی لے آتی ہوں ان تینوں کے لیے۔ اچھا یار، بندہ خود بھی کما کے اپنے بچوں کو کھلائے تب بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگوں سے مانگو تب بھی تکلیف ہوتی ہے۔ مطلب لوگوں سے مانگنا، اگر آپ اپنے شوہر سے مانگ رہے ہو اپنے بچوں کے لیے، ٹھیک ہے، دوسرے شوہر سے، پہلا تو دے گا کیونکہ اس کے بچے ہیں، دوسرے شوہر سے تب بھی تکلیف، اگر اپنے سے آپ لوگ لگا کے کھلاؤ گے تب بھی تکلیف۔ یار بندہ جائے تو جائے کدھر؟ انسانوں کے گھیرے کیوں تنگ کرتے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آتی، ان کے گرد گھیرا کیوں تنگ کرتے ہیں؟ میں ماؤں کو دیکھتی ہوں اتنا اچھا اپنے بچوں کے لیے 100 چیزیں بنا کے رکھ رہی ہیں، شاید وہ سنگل شوہر کی بیوی ہیں نا، وہی شوہر ہے ان کا، وہی اولاد ہے ان کی، میری طرح دوسری شادی والی نہیں ہے نا، اس لیے۔ اچھا، یہ قیمہ پڑا تھا یار، میں نے زندگی میں شاید دوسری دفعہ کوفتے بنانے کی غلطی کی ہے، غلطی کہہ سکتی ہوں اس کو۔ بنے بہت مزے کے ہیں، یہ نہیں کہ اچھے نہیں بنے، بہت مزے کے بنے، لیکن یہ تھوڑا سا قیمہ پڑا تھا تو بنے اچھے خاصے ہیں، اس میں سے یہ آگے پلیٹ میں رکھے ہوں گے، آپ دیکھ لیجئے، یہ سارے بن گئے تھے، ہم تینوں کے لیے بہت تھے، 1-2 ہسبینڈ نے کھائے ہیں بیچ میں سے، تو ڈھیلے بہت ہو گئے تھے، نرم، پتہ نہیں انڈا ڈالنے سے ہوئے تھے، آپ لوگ مجھے لازمی بتائیے کامنٹس میں کہ یہ نرم کیوں ہوئے تھے میرے سے۔ پھر بیسن ڈال کے میں نے سخت کیا، پھر ان کو میں فریزر میں رکھا۔ اچھا، پیزے والا کہتا ہے کہ میڈم دیر لگے گی، گھنٹہ آدھا گھنٹہ۔ یہ بہت مزے کا یہ پیزا تھا، جو پچھلا کیک بیکار آیا تھا نا، تو یہ میں خود گئی تھی، میں نے کہا پیسے بھی لگانے اپنے بچوں پہ لگاؤں گی، دل بھی خوش ہوگا، چیز بھی اچھی ملے۔ حالانکہ اس پیزے سے ان کے باپ نے بھی سختی سے منع کیا ہے، اور میرے والے ہسبینڈ نے بھی سختی سے منع کیا، گھر میں پیزے نہیں آئیں گے۔ کہتے ہیں، پتہ ہے میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، جو دیوار گری ہوتی ہے نا، اس کو لوگ اور گرا کے نا اوپر سے راستہ بناتے ہیں، اوپر سے چلتے ہیں اس کے اوپر سے، جان بوجھ کے تنگ کرنے کے لیے صرف۔ تو اس کی میں الگ سے سٹوری ہے، ان پیزوں کی میں سناتی ہوں آپ کو۔ کہیں گے کہ روزوں میں برائیاں کر رہی ہے، برائیاں نہیں کر رہی، میں سٹوری مطلب بتا رہی ہوں
کہ پچھلے دنوں میرے اس ہسبینڈ نے اور اس پہلے والے نے آپس میں کال میں کوئی معاملہ ہوا تھا تو بات کی تھی. وہ معاملہ میں نے وائی ٹی پہ نہیں کیا، یہی بچوں کا تھا میرے. تو اس نے شکایت لگائی تھی کہ تمہارے بچے یہاں آتے ہیں تو پیزے کھاتے ہیں، باہر جاتی ہیں ماں بیٹیاں، ہمارے گھر کا یہ ماحول نہیں ہے، یہ ہے فلانا ٹماکا. بس صاف اس نے میرے اس والے ہسبینڈ نے صاف کوشش کی تھی کہ میرا وہ ہسبینڈ جو پہلے والا، میرا ہسبینڈ تو خیر نہیں ہے، میرے بچوں کا جو باپ ہے وہ میرے بچے نہ بھیجا کرے. اس نے پوری کوشش اپنی طرف سے کر دی تھی، لیکن وہ ماں ہی کیا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ماں ماں ہوتی ہے. اگر جانور کے روپ میں بھی ہے نا تب بھی اپنے بچوں کا دفاع کرتی ہے. وہ ماں ہی کا کیا جو میں ہار جاتی یا ڈر جاتی کسی سے. تو میں نے بچے پھر بھی بلائے ہیں اپنے، تو اور بلاؤں گی بھی. میں نے پہلے ہسبینڈ سے شرط رکھی ہے، ٹھیک ہے میں چھوڑنے کو تیار ہوں اپنے بچے، تم اپنے بچے چھوڑ دو، برابر حساب کریں گے نا. دیکھو رمضان کا مہینہ ہے، اللہ پاک انصاف کرنے والا ہے، برابر حساب ہوگا. اگر میرے بچے نہیں ملیں گے مجھ سے، میں نہیں جاؤں گی ملنے یا وہ نہیں آئیں گے تو یہ بھی اپنے بچے چھوڑے گا، حساب ہوگا برابر. ٹھیک ہے، کیونکہ شادی سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ میں بچوں سے ملوں گی اور بچے میرے گھر آئیں گے. اس نے کہا تھا ہاں کیوں نہیں، ہر 15 دن بعد ضرور آئیں. اور اب اپنی مرضیاں ساری، بیوی بھی پہلی اپنی رکھی ہے، ہر چیز اس کی ہے، ہر شے کی مالک وہ ہے، اور میرے بچے بھی اس گھر میں نہ آئے، ایسے نہیں ہو سکتا. میں آگ لگا دوں، میں ہر چیز کو آگ لگا دوں گی. تو اس نے پوری کوشش کی. حالانکہ میرے ہسبینڈ کی بیٹی، میں ان بچیوں کے خلاف نہیں، میرے ہسبینڈ کی بچیاں بہت اچھی ہیں، نیک ہیں، شریف ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ہیں، میں ان کے خلاف نہیں ہوں. ٹھیک ہے، لیکن میرے شوہر نے اپنی بیٹی کو اسکوٹی لے کے دی ہوئی ہے، وہ اسکوٹی پہ اسکول آتی جاتی ہے. بھائی بھی ہوتا ہے چھوٹا اس کے ساتھ، لیکن چلاتی ہے نا اسکوٹی. کہیں بھی جاتی ماں بیٹیاں اسکوٹی پہ جاتی ہیں. جب ماں بیٹیوں کو کوئی ضرورت ہو، لیسیں لینی ہو، شاپنگیں کرنی ہو، نکل جاتی ہیں گھر سے. میری بچیاں جب آتی ہیں تماشا شروع ہو جاتا ہے، تم لوگ باہر گئی تھی، تم لوگ کیوں گئی تھی، تم لوگوں نے پیزے کیوں منگوائے ہیں، آنے ہی نہیں چاہیے پیزے. میرا یہ والا شوہر کہتا ہے پہلے والے کو، ہاں تمہاری بچیاں پیزے منگاتی ہیں، میری بچیوں پہ برا اثر پڑتا ہے، ہمارا ماحول یہ والا نہیں ہے، باہر پھرنے والا، پیزے کھانے والا، تم لوگوں کا ماحول یہ ہے. حالانکہ ان کا بھی ماحول ہے، اللہ جانتا ہے کہ ان کی نیچے جو میری ہسبینڈ کی بیٹیاں وہ بھی آرڈر کرتی ہیں پیزا، وہ بھی منگاتی ہیں. کبھی وہ پارک جا رہی ہوتی ہیں اپنی دوستوں کے ساتھ. میں اس چیز کو غلط نہیں کہہ رہی، ان کا حق ہے جائیں، لیکن پھر میرے بچوں پہ بھی کوئی نہ بولے، بس یہ ریکویسٹ کرتی ہوں میں. تو یہ ساری باتیں میرے دل پہ لگتی ہیں یار، ہر چیز. تو میں پھر رمضان میں ایسا ماحول ہو جاتا ہے نا، ایسا تناؤ سا ہو جاتا ہے نا. میں آپ کو پتہ ہے کہ دودھ جو نہیں پیتی میں، ترنگ کی چائے آپ نے کئی دفعہ ویڈیو میں دیکھا ہوگا میری، میں پیتی ہوں. آپ ایک ترنگ کا ڈبہ بھی ہے نا، وہ بھی میں اپنے شوہر کو کہوں گی نا، یہ آئی ہوں گی روزوں میں ابھی لا دو، تو کہے گا پیسے دو نا، پیسے دو نا، کوئی چیز بھی منگانی ہوگی پیسے دو نا. پھر بھائی یار آپ کو پیسے دینے تو خود کیوں نہ جا کے لے آؤں، خود نہ جانا لینے، مجھے پیسے دو. بھائی کیوں دوں پیسے، اپنی ایک ایک چیز کے پیسے میں دوں ان کو تو تب مجھے چیز ملے گی. بس دعا کریں کہ یہ 10 روزے جو شروع ہیں نا میرے بچوں کے، ہنسی خوشی گزر جائیں، کوئی کھٹ پھٹ نہ ہو، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، سکون سے گزر جائیں، یہ سکون سے اپنے گھر کو جائیں. اللہ پاک سب کے بچوں کے نصیب اچھے کرے. نہ یہ لوگ مجھے رینٹ پہ رہنے دیتے ہیں، نہ یہاں سکون سے رہنے دیتے ہیں. کم از کم رینٹ پہ ہوں تو کوئی دیکھے تو نہ کہ میں کیا کھا رہی ہوں، اپنے بچوں کو کیا کھلا رہی ہوں، یا میں ان کو نہ دیکھوں. بس کچھ گھر کے معاملات ایسے ہیں. میرے ہسبینڈ نا رمضان میں کوئی چیز لاتے ہیں، جیسے فروٹ لے آیا، کوئی چکن وغیرہ، تو مجھے ایسے جیسے بھیک نہیں بندہ دے رہا ہوتا، ایسی کر کے دیتے ہیں، جس میں مجھے بہت غصہ آتا ہے، بہت زیادہ غصہ آتا ہے. پھر میں بول بھی نہیں سکتی، کہتے ہیں نا چور کہانی، کیونکہ میری اولاد آئی ہوئی ہے کہ اولاد کو کھلا رہی ہوں. خیر ابھی میں کافی کسی بات پہ ڈسٹرب تھی، تو بس آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے خیریت سے یہ روزے 10 گزر جائیں، یہ لوگ اپنے گھر چلی جائیں. ہر دفعہ یہی سوچتی ہوں کہ بعد میں ان لوگوں کا مقابلہ کروں کہ کیا مقابلہ کرتی ہوں، کچھ نہیں، میں کیا مقابلہ کر سکتی ہوں. جب میری بچیاں آتی ہیں میرے ہسبینڈ میرے سامنے اکڑ کے چلتے ہیں جیسے میں کچھ اور کہانی ہوں، اور انہوں نے میرے پہ احسان عظیم کیا ہوا ہے ان کو رکھ کر، بالکل اکڑ کے. چلو کوئی نہیں، اللہ پاک اس رمضان میں نہ ہنسی تو اگلے رمضان میں مجھے میرا گھر دے دے گا.
جہاں پہ میں کسی کے سامنے چور تو ثابت نہیں ہوں گی نا کہ اپنے بچے بلائے ہوئے ہیں. خیر یہاں پہ میں تھوڑی سی ڈسٹرب ہو گئی ہوں. ابھی ویڈیو ختم ہو رہی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور سالن اچھا بنا تھا اور مزے سے آپ لوگ روزے گزاریں. جس کو نہیں اچھی لگتی ویڈیو وہ انسب کر کے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, جس کو اچھی لگتی ہے وہ رہے. جس کو میری باتیں برائی لگتی ہیں, غیبتیں لگتی ہیں یا نہیں اچھی لگتی, میری سوچن کے خلاف نہیں جو سن سکتا چلا جائے میرے چینل سے. ٹھیک ہے, میں کسی کو روک نہیں رہی, نہ ہی میں نے زبردستی کہا ہے کہ مجھے سبسکرائب کرو ہی کرو. باقی جو اچھا ہے اس کا بھی بھلا اور جو نہیں اچھا اس کا بھی بھلا. خدا حافظ. اس کے ساتھ میری ویڈیو ہو گئی ختم.